گزشتہ سال مئی میں ہونے والی بدترین شکست اور جنگی رسوائی کے باوجود بھارت ایک بار پھر آگ سے کھیل رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس دفعہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان کے لیے مختص دریاؤں پر کئی منصوبوں کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان اسے اپنی قومی سلامتی کا معاملہ اور سندھ طاس معاہدے سے کھلواڑ کو ریڈ لائن کراس کرنا قرار دے چکا ہے۔ گویا دو ایٹمی قوتیں ایک بار پھر جنگ کے کنارے پہ کھڑی ہیں۔ ویسے تو بھارت پچھلے 20 سال سے ہر نازک موقع پر یہی حرکت کرتا ہے، کبھی باگلیار ڈیم کی تعمیر کا اعلان، کبھی کشن گنگا پروجیکٹ کی دھمکی۔ تاہم پچھلے سال پہلگام واقعے کے بعد دھمکیوں سے آگے نکل گئی۔ پہلے یک طرفہ طور پہ انڈس ٹریٹی کو معطل کیا گیا، پھر دریائے چناب پر 5 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو تیز کرنے، بعض ڈیمز پر ریزروائر فلشنگ شروع کرنے اور معاہدے کی پابندیوں سے ہٹ کر اقدامات شروع کیے گئے۔ اس سے بڑھ کر 5 جون کو وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ معطل ہی رہے گا۔ بھارتی وزیر آبی وسائل CR پاٹل کے مطابق ایسے ایکشنز کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بقول پاکستان کو ایک بوند پانی بھی نہیں ملے۔ جب یہ نرنے مانیہ پردھان منتری مودی صاحب نے لیا ہے تو اس کو ایک بھی بوند پانی نہیں جائے اس کے لیے پوری کوشش چل رہی ہے۔ اس کے اندر بھی مانیہ پردھان منتری مودی صاحب کے نردیش کے ساتھ مانیہ گृह منتری امت شاہ صاحب بھی اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو کام چل رہا ہے تو سمے بدھ طریقے سے وہ کام چل رہا ہے اور ایک بھی بوند پانی نہیں جائے گا، یہ جو شبد ہے وہ بالکل پکا بھی بوند پانی اگلے سالوں میں نہیں جائے گا کچھ دنوں کے بعد، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان نے باضابطہ پوزیشن لی ہے، پوری دنیا میں اس کو عام کیا ہے کہ ان منصوبوں کے ڈیزائن اور آپریشن انڈس واٹر ٹریٹی کی بعض آرٹیکلز کے اگینسٹ ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے معاملہ انٹرنیشنل ثالثی عدالت میں اٹھایا، جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا اور فیصلہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک اپنی مرضی سے انڈس واٹر ٹریٹی کو نہ تو سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایمنڈ کر سکتا ہے۔ بھارت نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. پاکستان اس ایکشن کو ایکٹ آف وار قرار دے چکا ہے۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے خبردار کیا ہے کہ دریائے سندھ کے آبی نظام کا حصہ بننے والے دریاؤں پر بھارت کے کم از کم 17 منصوبے نئی دلی کو ہائیڈرو ہیجمنی ٹولز فراہم کریں گے، جس کے نتائج بے پناہ سنگین ہوں گے۔ India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kithia, Kawar, etc. The expansion of existing structures such as Baglayar and Salal. And most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. اس سے قبل انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے 66 سال سے جاری انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ سسپینڈ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ پانی اور خون ساتھ نہیں بہیں گے۔ سندھو جل سمجھوتا بھارت سے نکلنے والی ندیاں، ورلڈ بینک فیصلہ کرے کیا کر رہا ہے، ندی ہماری، پانی ہمارا، دیش کا اہد کرنے والا یہ سمجھوتا اب اس روپ میں آگے نہیں چل سکتا۔ بھارت نے طے کر دیا ہے خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے۔ جواب میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے خبردار کیا کہ پاکستان کے دریاؤں کا رخ موڑنے کی کسی بھی کوشش کا پاکستان اپنی پوری قوت سے جواب دے گا۔ یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا۔ پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ قوم کے سجیلے جوان وہ اپنی بہادری اور جرأت سے اور قربانیوں سے وہ پانی کا حق پوری طرح اس کو ریٹریٹ کریں گے اور اس کو موجود صورتحال میں اسی طرح قائم رکھیں گے۔ اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ۔ دراصل تقسیم کے بعد سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کانفلکٹ کا شکار رہی ہے، جسے 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے حل کر لیا گیا۔ اس ٹریٹی کے ذریعے دریاؤں کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج، جبکہ پاکستان کو سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے۔
66 برسوں تک یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 3 جنگوں اور شدید سیاسی کانفلکٹ کے باوجود برقرار رہا اور اسے دنیا کے کامیاب ترین بین الاقوامی آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی محض پانی کی تقسیم کا معاہدہ نہیں بلکہ ایگریکلچر، اکانومی اور فوڈ سیفٹی کی بہت بڑی امپورٹنٹ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے پورے دریائی نظام کا 80% بہاؤ دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی 90% سے زائد فصلیں دریائے سندھ کے نظام سے سیراب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام 21 پن بجلی گھر دریائے سندھ کے علاقے میں واقع ہیں، یعنی پاکستان اپنی بجلی کا تقریباً 20 سے 30% حصہ بھی انہی دریاؤں پر قائم پن بجلی گھروں سے حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسے اپنی بقا کا سوال قرار دیتا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پاکستان نے بھارتی ہمدردی کے مقابلے اور سندھ طاس معاہدے کے تحفظ کے لیے اسلام آباد میں اپنی نوعیت کے پہلے بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں شریک گلوبل ایکسپرٹس نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ گلوبل پالیسی ایکسپرٹس لوری واٹکنز کا کہنا تھا کہ بھارت یک طرفہ طور پہ اس ٹریٹی کو نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ Pakistan has written to India 3 times, twice in 2025 and again in May of 2026, about abnormal and abrupt flow variations on the Chenab. That is not a procedural complaint. That is a downstream country losing visibility into what is happening upstream. The Mekong experience tells us exactly how dangerous that is. Even when bilateral arrangements fracture, customary international law remains as the underlying framework. States cannot simply exit their obligations by declaring a treaty suspended. The law does not work that way. These are not just treaty obligations for the countries that signed it. They reflect customary international law, which is binding on all states regardless of signature. You cannot unilaterally walk away from the legal framework simply by announcing that you have. ایک اور گلوبل ایکسپرٹ جن کا تعلق رشیا سے ہے، ڈاکٹر روگزلونا زیگون نے بھارت کے اس موقع پر بھی شدید ریزرویشن کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے پیس کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی کا برقرار رہنا ہر صورت ضروری ہے۔ Indus Waters Treaty, foundation for peace and security in South Asia. Unfortunately, Indus Waters bring different sound and meaning of these principles for India, that has unilaterally suspended the 66-year-old Indus Waters Treaty with Pakistan. India's foreign ministry said on the 5th of June that treaty would stay suspended until Pakistan completely stops cross-border terrorism. It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It asserts that India will not continue standard diplomatic cooperation and resource sharing while enduring violent attacks. This rhetoric poisons not just the sacred Indus waters, but the very ground of the international law. آج اسلام آباد میں اس انٹرنیشنل سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سابق صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا کہنا تھا کہ دریائے چناب پر بھارتی منصوبے ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے براہ راست متصادم ہیں۔ It is a treaty which was designed actually to prevent another layer of very serious conflict between the two countries. It was a treaty which was designed to protect a civilization. And they've accelerated all their projects. The cascade integration, this is the serious thing. The projects on Chenab, I'm talking about the Chenab. There are a number of projects on Chenab. If one water flow is managed at one, is released in a calibrated way to the other, is managed there, and so on and so forth, when it reaches Pakistan, you almost can have total control over the flow of the water, and you can release the water according to your wish and will, and can use it for coercion, which forms a very serious threat to Pakistan's national security. It is a serious threat. The build-up of the Indians on the river Chenab is a serious threat to Pakistan's national security, goes without saying. Pakistan's strongest argument is not that India can dry our rivers. The strongest argument is that an upper riparian state is trying to convert a functioning water treaty into a political punishment tool. If this becomes a precedent, it will no longer be a problem of South Asia. آج اس انٹرنیشنل سیمینار کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو اور خاص طور پہ بھارت کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بریچ کسی قسم کی وائلیشن وہ ریڈ لائن ہے
جو پاکستان کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنی پوری قوت سے بھارت کے اس نظام کو تہس نہس کر دے جہاں پہ اس قسم کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے۔